اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اور عبادت کی گری ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے حکم فرمایا نماز کا روزوں کا زکوٰۃ کا حج کا قربانی کرنے کا اور دوسرے اعمال کا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ادعونی استجب لکم لوگوں مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعا قبول فرما لوں گا ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئے
کہ نماز عبادت ہے اللہ کے لیے، روزہ عبادت ہے اللہ کے لیے، اور وہ دعا کے بارے میں یہ سوچے یہ تو میری اپنی حاجتیں ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، کوئی اللہ سے صحت مانگتا ہے، کوئی اللہ سے روزگار مانگتا ہے، کوئی اللہ سے نکاح مانگتا ہے، کوئی اللہ سے اولاد مانگتا ہے، تو یہ عبادت کیسی؟ اس لیے اس غلط فہمی کو دور فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کی اصل ہے، عبادت کی گری ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اب دعاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے کہ جو ضرورت ہو اللہ سے مانگ لو، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، صبح مانگو، شام کو مانگو، آدھی رات کو مانگو، یہ الگ مسئلہ ہے کہ کون کون سے اوقات قبولیت کے ہیں، لیکن بہرحال کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، دل سے بھی مانگ سکتے ہیں، چپکے سے بھی مانگ سکتے ہیں، انفرادی طور بھی مانگ سکتے ہیں، اجتماعی طور بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہے دعاؤں کی ایک قسم۔ ایسی دعائیں بہت مانگی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے جہاں آج مسجد نمیرہ ہے وہاں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے وہاں وقوف نہیں فرمایا، بلکہ وقوف کے لیے آپ جبل رحمت کے پاس تشریف لے گئے، وہاں آپ نے وقوف فرمایا، قیام فرمایا، چونکہ اول وقت میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی گئی تھی، سارا دن باقی تھا۔ بہرحال وہاں پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا شروع کر لی۔ اب کس وقت شروع کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بہرحال ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ جبل رحمت پر پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی شروع کر لی، اتنی لمبی دعا کہ سورج اسی کے ساتھ غروب ہو گیا، سورج یا غروب آفتاب تو آپ دعا مانگتے رہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں واللہ عالم۔ آپ کو یہ معلوم تھا یہ میرا آخری حج ہے، اور آپ صحابہ کرام کو اشارے دیتے تھے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم فانی امرؤ مقبوض، لوگوں مجھ سے حج سیکھو مجھ سے، کیوں؟ اس لیے کہ انی امرؤ مقبوض، مجھے فوراً اٹھا لیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے واپس بلا لیں گے، اس لیے موقع کو غنیمت جانو۔ آپ نے خود یہ بھی فرمایا صحابہ سے، یہ کون سا میدان ہے؟ عرفات ہے۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ جب آئندہ سال یہ دن آئے گا، یہ تاریخ آئے گی، شاید آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے بہت دعائیں مانگی امت کے لیے، انسانیت کے لیے، بہت دعائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دعاؤں کی ایک قسم یہ ہے۔ دعاؤں کی دو قسم ہیں، وہ اوقات کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ بیدار ہوتے تھے دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ روایت میں کچھ الفاظ آگے کم زیادہ بھی ہوتے ہیں نا، والیہ البعث والنشور بھی ہے۔ سورج طلوع ہوا یہ دعا پڑھتے تھے، سورج غروب ہوا یہ دعا پڑھتے تھے، صبح کے وقت اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین وغیر ذالک۔ طعام فرمایا تو یہ دعا پڑھ لی، آئینہ دیکھا تو یہ دعا پڑھ لی، سواری پر سوار ہوئی تو یہ دعا پڑھ لی، سواری سے اترے تو یہ دعا پڑھ لی، ہوا تیز چلی تو یہ دعا پڑھ لی، بادل آتے ہوئے دیکھے تو یہ دعا پڑھ لی، تو کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو یہ دعا پڑھ لی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعائیں وابستہ ہیں اوقات کے ساتھ اور کاموں کے ساتھ۔ بیت الخلاء میں جائے یہ دعا پڑھے، نکلے یہ دعا پڑھ لیں۔ بہرحال ان دعاؤں کے بھی اثرات ہیں، خیر و برکتیں ہیں۔ بعض دعائیں آپ نے ایسی سکھائی امت کو کہ جو شخص وہ دعا صبح پڑھ لے تو شام تک اس کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے گا آفات و بلیات سے۔ چنانچہ ایسے واقعات بہت سارے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ یہ دعا آپ نے سکھائی صحابہ کو۔ ایک صحابی صبح گھر سے چلے گئے کہیں دور، اور مغرب کے آس پاس وہ واپس آئے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، خیر و خیریت دریافت کی، کہا آپ کہاں گئے تھے؟ کہا میں فلاں جگہ گیا تھا۔ کب؟ میں سویرے نکلا ہوں گھر سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے محلے میں ایک حادثہ پیش آیا۔ اس نے کہا وہاں آگ لگ گئی، سارا محلہ جل گیا۔
جس میں یہ رہتے تھے۔ تو صحابی نے کہا سارا محلہ جل گیا؟ کہاں سارا اگر جل بھی گیا ہوگا لیکن میرا مکان محفوظ ہوگا، میرا مکان وہ نہیں جل سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت سارا محلہ جل گیا، یہی سننے میں آیا۔ تو انہوں نے کہا میرا نہیں جل سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے وہ دعا صبح پڑھ لی ہے جو ہم کو سکھائی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص صبح یہ دعا پڑھ لے تو شام تک اس کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے گا۔ میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں۔ یہ تو یقین کی بات ہے نا۔ تو جب وہ صحابی واپس پہنچے، دیکھا واقعی محلہ جل گیا ہے لیکن اس کا مکان محفوظ ہے، اس کا مکان محفوظ ہے۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے آدمی آفات و بلیات سے بچتا ہے، خیر و برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ لمبا موضوع، اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ مثلا اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ تو یہ دعائیں آپ نے سکھائی ہیں۔ اسی طرح سے جب چاند نکلتا تھا کسی بھی مہینے کا تو آپ اس وقت دعا پڑھتے تھے، اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ تو دعا مانگتے تھے، یا اللہ نیا چاند نکلا، اس کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا، سلامتی بنا، یہ ساری چیزیں، اور ایسے کام کی توفیق دے دے جس سے آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ پھر چاند کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے ربی و ربک اللہ، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا رب اور تمہارا رب حضرت اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، سب ان کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، تو آپ نے امت کو بتا دیا یہ چاند معبود نہیں، اور چاند کو مخاطب کر کے کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، یعنی تم معبود نہیں، تم بہرحال یہ اوقات۔ جب رجب کا چاند نکلتا تھا تو اس وقت یہ خاص طور سے ایک دعا علاوہ پڑھتے تھے، وہ دعا والی تو ہے ہی دعا، یہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں برکت دے، وہ تو برکت والا ہے ہی۔ تو آپ نے برکتیں مانگی ہے رجب اور شعبان میں، دعائیں قبول ہو گئی، اور کیا کیا برکتیں اللہ نے عطا فرمائی ہوں گی کیا پتہ ہے۔ اور ایک برکت تو سبوں کے سامنے ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ نے معراج فرمائی اور تشریف لے گئے آسمانوں میں، کتنی برکت ہوگی اس میں، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، عرش مجید تک پہنچے، ہم کلام ہوئی، سب کچھ دیکھ لیا۔ اب یہ الگ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رات کے کتنے حصے میں وہ معراج ہوئی، اس کے بارے میں تو بہت ساری تحقیقات ہیں، اور کیا کیا لکھا ہے، علماء نے اپنے اعتبار سے لکھا ہے، بزرگوں نے اپنے اعتبار سے لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وہ رات کا ایک حصہ تو تھا لیکن حقیقت میں وہ ہزاروں برس تھے، کیا ہزاروں برس تھے۔ پھر مثالیں بھی دے دی سمجھانے کے لیے بہت ساری، اس میں ایک مثال یہ بھی ہے، جیسے گھڑی میرے سامنے ہے، 8:15 کے آس پاس اس میں ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد یہ 8:15 ہوں گے، 9:15 ہوں گے، 2 گھنٹے ہوں گے، 10:15 ہوں گے، یہ تو چلتا رہے گا نا کارخانہ۔ لیکن بالفرض اگر آپ نے سیل نکال کے رکھ دیا، اس کو جیب میں رکھ دیا، تو جہاں یہ سوئیاں ہیں یہ وہیں رہیں گی، 12 بجے آ جائیں گے وہیں ہوگی، آپ 1-2 بجے آئیں گے تو یہیں میں رہیں گی۔ تو یہ بعض علماء کرام نے سمجھانے کی کوشش کی، گویا کہ ایک غیبی طاقت سے یہ کائنات چل رہی ہے، تو جس غیبی طاقت سے یہ کائنات چل رہی ہے، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں اور میوے تیار ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ جو غیبی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب وہ آپ تشریف لے گئے معراج پر، اس غیبی طاقت کو آپ نے منقطع کر دیا، کیا کر دیا؟ گویا سمجھانے کے لیے اس دنیا کی سیل اللہ نے نکال کے رکھ دی، تو جو چیز جہاں تھی وہ وہیں رہی، جو سویا ہوا تھا وہ سویا ہوا رہا، تو جو چھوٹا تھا وہ چھوٹا ہی رہا، آپ نے برتن میں دودھ رکھا تھا جیسا رکھا تھا وہ ویسا ہی رہا۔ اب کتنے برس ہوئے؟ ہزاروں برس ہو گئے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ تو ہزاروں برس تھے، کیا تھے، لیکن یہاں وہی رات کا ایک حصہ ہوا تھا۔ الحمدللہ۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رات کو دیکھا سونے کے وقت میں، یعنی عشاء کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام فرما رہے تھے،
صبح کو میں نے دیکھا وہیں تھے، آپ وہیں تھے۔ تو یہ کائنات کا نظام ایسے چلایا۔ میرا خلاصہ ہے کہ رجب بھی بابرکت ہو گیا، شعبان بھی بابرکت ہو گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو رجب میں ایک رات کا واقعہ پیش آیا، شعبان میں پھر ایک رات کا، جسے شب برات کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں سب حضرات جانتے ہیں کہ عرب میں جو ایک قبیلہ تھا، بہت بھیڑ بکریاں ان کے پاس تھی دوسروں سے زیادہ، قبیلہ بنو کلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب برات آتی ہے کہ جو قبیلہ ہے، ان قبیلے والوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور بھیڑ ہیں، تو ان بکریوں اور بھیڑ کے اوپر جتنی روئیں ہیں، جتنے بال ہیں، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ میری امت کے افراد کو مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک برکت ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلغنا رمضان، رمضان تک ہم کو پہنچا لیجئے۔ علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عمر میں برکت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہاں بھی تو مانگ رہے ہیں۔ بلغنا رمضان کا مطلب ہے کہ رمضان سے پہلے ہم دنیا سے نہ جائیں، بلکہ پہلے رمضان گزاریں، اس کے بعد اگر مقدر ہو تو لے لے، لیکن کم از کم رمضان تک ہم پہنچا دیجئے ہم کو، ہمیں ہماری عمر میں اتنی برکت دے دیجئے کہ رمضان ہم کو مل جائے، رمضان ہم کو مل جائے۔ تو آپ نے خود فرمایا میری امت کو اگر معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو میری امت گھبرائے گی نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اب کیا ہوگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت دعا مانگے گی اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان کو لمبا کر لیں، کیا کتنا لمبا کر لیں، سارا سال رمضان ہو جائے، سالہ سال، اور ہمیں حکم دے دیا جائے پورے سال روزہ رکھو اور پورے سال تراویح پڑھ لو اور نمازوں کا اہتمام کر لو۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا اگر معلوم ہو جائے، کیا اس سے مولا ہمیں معلوم، ورنہ فی نفسی ہی یہ مہینہ ایسا ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ ساری روایتیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور شریر جنوں کو بھی بند کیا جاتا ہے، بھیڑیوں میں، سمندر میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، سینٹر جیل، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر لیتے ہیں۔ پھر جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ یہ ساری رحمتیں ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اسی مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، اس میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت فرمائی، وجہ سے سارا سال ہی اللہ کا ہے، لیکن آپ نے رمضان کو خاص طور سے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، کتب علیکم صیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یعنی اس کو رکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا نعوذ باللہ یہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے اور کوئی سزا ہے، سزا نہیں ہے، نعوذ باللہ مصیبت نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اور صرف اس امت کے لیے خاص نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے ان لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا تھا جو آپ سے پہلے تھے۔ معلوم ہے کہ یہ عمل تو انہوں نے بھی کیا، حالانکہ ہمارا ثواب اس سے زیادہ ہے، مزدوری تو ہماری زیادہ ہے ان کے مقابلے میں۔ لعلکم تتقون، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی آئے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، گناہوں سے بچنے کا ایک مادہ تمہارے اندر آ جائے۔ تو یہ فرمایا یہ رمضان اس لیے ہم نے رکھا ہے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، کیا لوگوں یہ چند دن ہیں، کیا مطلب ہے کہ ان دنوں کو غنیمت سمجھو، معلوم نہیں آئندہ جب رمضان آئے گا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ چند دن ہیں، اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے کمپنیاں دنیا میں بند ہو جاتی ہیں نا، کوئی کمپنی چلتی رہتی ہے 10 سال 12 سال پھر بند ہو جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے فلاں کمپنی بند ہو گئی، فلاں کمپنی، اب اس کا جو سامان آتا تھا مارکیٹ میں وہ نہیں آئے گا، یہ وہی مجھے کہہ رہا تھا۔ تو جب کوئی کمپنی بند ہو جاتی ہے اور وہ اچھی کمپنی ہوتی ہے، اس کی چیزیں بہترین ہوتی ہے، تو جب کسٹمر جاتا ہے دکاندار کے پاس کہ مجھے فلاں چیز دے دیجیے، تو اس سے کہتا ہے یہ لے لو، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کمپنی بند ہو گئی ہے، ہمارے پاس کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، پرانا اسٹاک، کمپنی تو بند ہو گئی، اب میرے پاس اور 2-3 پیس ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی مجھے دے دو، کیا غنیمت ہے، تو اٹھا کے رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، میرے بندو یہ
چند دن ہیں گنے چنے کیا، تو مطلب تو یہ کہ ان کو غنیمت جانو، اور ایک دن تو کیا 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ 3 قسموں کا ہے۔ کس کا؟ یعنی روزے کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، یعنی ویسے تو نفل وغیرہ وہ تو الگ ہے، یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں کیا میں نے ایک ہے عوام کا روزہ۔ کیا عوام کا روزہ؟ تو بس یہ ہے کہ صبح سے شام تک کچھ کھائیں گے نہیں، بس روزہ ہے روزہ، اور بہت زور زبردستی کر کے تراویح پڑھ لیں گے، اور 5 نمازیں تو ویسے پڑھ ہی لیتے ہیں، باقی اوقات میں کبھی غیبت کریں گے، کبھی بدنگاہی ہوگی۔ اور ایک صاحب تو مجھے ملے 1-2 سال پہلے، اس نے کہا عام دنوں میں تو میں 1 فلم دیکھتا ہوں، لیکن رمضان میں دن میں 2 فلمیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ٹائم پاس ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ روزہ ہی کہاں ہوا ہے نا، وہ تو سمجھا ہی نہیں، اس نے سمجھا پر روزہ اتنا ہے کہ بس کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، اور جو روزے کی روح ہے وہ تو حاصل ہی نہیں۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ عوام کا روزہ یہی ہے، وہ اسی کو روزہ سمجھتے ہیں، بس کچھ کھا پیو مت، باقی جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اس کے بعد آتے ہیں خصوصی روزہ، خاص لوگوں کا کیا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، کیا میری کان کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری دل دماغ کا بھی روزہ ہے۔ یہ خواص ہے۔ تیسرا اخص الخواص، کیا اولیاء انبیاء اونچے درجے کے، تو فرمایا کہ ان کا روزہ تو یہ ہے کہ ان کا دل مبارک بھی کسی اور طرف مشغول نہ ہو جائے، کیا گناہ ونا تو وہاں ہے ہی نہیں، لیکن ان کی توجہات بھی سب اللہ کی طرف مرکوز ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشغول ہونے کے باوجود، کائنات میں اتنا مشغول کون ہوگا، جن کو سارے کائنات کی ذمہ داری ڈالی ہو وہ مشغول ہوں گے نہیں۔ آپ اعتکاف فرماتے تھے، پورے 10 سال آپ نے اعتکاف فرمایا مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، اور وہ جگہ آج بھی متعین ہے، یعنی معلوم ہے جہاں آپ اعتکاف فرماتے تھے، وہاں ایک پلر آج بھی لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے حاجی اسطوانۃ السریر۔ سریر کے دن چارپائی کو، یعنی یہاں چارپائی بچتی تھی، یہاں بستر لگایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ یہاں اعتکاف فرماتے تھے۔ تو پھر آپ جو اس کو باندھتے بھی تھے چٹائی وغیرہ سے، ظاہر سی بات ہے وہاں کون آتا، صحابہ ہی تو آتے، یہ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پورے مشغول اپنے مولا کی طرف۔ فرمایا کہ ہے خاص الخاص کا روزہ، کس کا؟ خاص الخاص کا روزہ۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت عبادت میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ سوال جنات کا انسان کا تذکرہ کیا، فرشتوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اور دوسری جو مخلوقات ہے یہ بھی عبادت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں ہے کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق اللہ کی نماز پڑھتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، چاہے گھوڑے ہوں، چاہے گدھے ہوں، چاہے بیل ہوں، چاہے چرندے پرندے، سارے اپنے اپنے اعتبار سے، حتیٰ کہ درخت بھی، کیا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم وہ درخت جو زمین پر پھیلتے ہیں، جیسے کدو کا درخت ہے اور ایسے خربوزے کا درخت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو نجم کہتے ہیں۔ شجر کہتے ہیں جو تنوں پر کھڑے رہتے ہیں، چاہے آم کا درخت ہو، سیب کا درخت ہو، اخروٹ کا درخت ہو، یا جو بے پھل ہو، کوئی بھی درخت ہو، کیکر ہو، کچھ ہو، سفیدہ ہو، چید ہو، یہ سارے، یہ بھی درخت سجدے کرتے ہیں، یہ بھی سجدے کرتے ہیں، یہ بھی عبادت، لیکن صرف تذکرہ کے انسان اور جنات کا۔ اس کی وجہ یہ ہے محشر کے میدان میں جو حساب لگے گا وہ لگے گا جنات اور انسان کا، کس کا؟ جانوروں کا بھی لگے گا، تو مختصر ہوگا۔ جانوروں کا حساب کیا ہوگا؟ جانوروں کا حساب یہ ہوگا کہ ظلم کا حساب، کیا کس جانور نے کس جانور پر ظلم کیا ہے، بس ظلم کا حساب ہوگا، اس کے علاوہ بس کونوا ترابا، آواز آئے گی مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانوروں کی مٹی ہو جائے گی، ختم۔ انسانوں کا حساب لگے گا، اب ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اس سے تذکرہ کیا انسان اور جنات کا، ورنہ فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ سوال ہے کہ فرشتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہے۔ آسان کیوں ہے؟ آسان اس لیے کہ ان کے اندر صرف عبادت کا مادہ رکھا ہوا ہے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے،
ان کے یہاں اہل عیال نہیں ہے اور دنیا کی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ مشقتیں نہیں ہیں، یہ چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ تو ادھر سے انسان کے اندر جذبات بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا کرو عبادت کرو۔ تو اب تو یہ ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے مسجد میں رہے یا خواتین 24 گھنٹے اپنے گھروں میں سجدے میں رہیں، اللہ کے سامنے اور تسبیحات کرتے رہیں۔ ہاں اصل تو یہی ہے، اصل تو، لیکن چونکہ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں آپ کر سکتے ہیں ایسا، جاؤ تھوڑا کما لو پھر آؤ، کھانا کھا لو پھر آؤ۔ تو بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں لیکن ہوا ایسا جن چیزوں کی صرف اجازت تھی، کیا دکان کھولو اور بعد میں جاؤ، یہ ساری، تو لوگ اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اسی کے رہ گئے، اسی کے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو کاروبار میں اتنے لگے وہ مقصد بن گیا، کھیتی میں اتنے مشغول ہو گئے وہ مقصد بن گیا۔ تو فرمایا جب دیکھو اوف ہو، یہ انسان تو مشغول ہو گیا چیزوں میں۔ الحمدللہ اب تو عبادت برائے نام رہی اس کے اوپر، یہ تو عبادت ہی نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا، اللہ بچائے۔ کچھ لوگ تھوڑا بہت کچھ فرائض ورائض پڑھ لیتے ہیں، تو کچھ تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 11 مہینے تک یہ مشغول رہا کھیت میں اور دکان پر اور ملازمت پر اور مزدوری میں، بہت کم میری طرف آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لازم کر دوں گا اس کے اوپر رمضان۔ کیوں؟ اسے کہوں گا ضروری آپ کو آنا ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 11 مہینے تک بہت کوتاہیاں ہوتی رہی، روحانیت میں کمی آئی، تقوی میں کمی آئی، پرہیزگاری میں کمی آئی، اور جو درجات جس کے بلند ہوتے ان میں بہت کمی آئی۔ جب کیا ہی نہیں تو درجے کیسے بلند ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ میرا مہینہ ہے، کیا ان لوگوں کو تو آنا ہی پڑے گا، لوگوں کو تو آنا ہی پڑے گا۔ اس سے روزہ فرض کر دیا گیا کہ آ جاؤ، یہ میرا مہینہ ہے، اور میں راستہ صاف کر دوں گا۔ جنات بند ہو گئے، شریر جنات شیاطین بھی بند ہو گئے، انتظام ہو گیا۔ بالکل ایسا جیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی میں نے اب راستہ صاف کر لیا، کہ 11 مہینوں میں تو یہ راستہ صاف نہیں تھا، اس میں جو جگہ جگہ پتھر تھے، جگہ جگہ گڑھے تھے، اب ہم اس کو پلین کر لیا، کیا کر لیا؟ میگڈم لگا لیا، آ جاؤ، اب آنا آسان ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ یہ روحانی ترقی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اور جو 11 مہینے تک جو کوتاہیاں ہوئی تھی، کمیاں ہوئی تھی، اور جو آدمی پیچھے چلا گیا تھا، یوں کہیے بھئی کہ اللہ سے دور ہو گیا تھا، اللہ سے، اسے کہا آ جاؤ، اس کے اوپر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہیں۔ تو یہ روزہ ہے۔ اور اب اس میں 2 چیزیں اللہ نے لازم کر دی، ایک دن کا روزہ اور رات کی عبادت، رات کی، کیونکہ اس میں آ گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں جس نے روزے رکھے ثواب کی نیت سے تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر ومن قام رمضان، کیا جس نے رمضان میں قیام کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ قیام تو عشاء کے علاوہ ہے نا، تو جس نے قیام کیا رمضان میں تو اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ لہذا یہ تراویح اگرچہ سنت مؤکدہ ہے لیکن امت نے اس کا اہتمام بہت کیا کہ تاکہ رات کا حصہ کس میں گزر جائے۔ ہم کیونکہ دن میں روزہ بھی ہے، اس سے نفس کچھ مغلوب بھی ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ جو 11 مہینے تک کمی ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ بچائے کسی نے اس میں کوتاہی کی، کیا اس کی قدر نہیں کی، پھر وہی والی روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ والی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا احضروا المنبر، لوگوں ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ممبر کہتے ہیں سیڑھی کو۔ ہم لوگ آئے، آپ نے اپنا پائے مبارک اور پہلے اس پر رکھا، تو اس پر آپ نے آمین فرمائی، پھر آمین 3 مرتبہ۔ مختصر یہ ہے کہ آپ نے کچھ خطاب فرمایا، خطاب ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت آپ نے جب سیڑھی پر اپنا پاؤں مبارک رکھا تو آپ نے زور سے آمین کہی، تو آمین عربی لفظ ہے، اس کا معنی یا اللہ قبول کر، یا اللہ، لیکن آپ نے دعا تو کوئی مانگ ہی نہیں رہا تھا، آپ نے آمین کس پر کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، ان نے دعا کی،
اور یہ حکم سنایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو آمین کرنی پڑے گی، آپ کو آمین، ورنہ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے آپ آمین نہیں کہتے کیا؟ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، میرا امتی کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن میں آپ کی اس دعا پر آمین نہیں کہوں گا کیونکہ یہ دعا نہیں تو بد دعا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کرنی پڑی۔ بہرحال دعا کیا تھی کہ بد دعا، یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو رمضان میں زندہ تھا، جس نے رمضان کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، مغفرت کے کام اس نے نہیں کی، اس نے رمضان کی بے قدری کی، تو حضرت نے آمین فرمائی۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اول تو جبریل کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر جب اس پر آمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو وہ تو اور زیادہ خطرناک ہو گیا، یعنی وہ یقیناً قبول ہو گیا۔ اس طرح سے انسان کو بچنا بھی ہے، اللہ بچائے کہیں وہ بد دعا نہ لگ جائے۔ تو انفرادی تباہی بھی آ سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اجتماعی بھی آ سکتی ہے اگر اس کی قدر نہیں کریں گے۔ ہم لوگ ایک سال مدینہ طیبہ میں تھے اعتکاف میں، مسجد نبوی میں، اعتکاف ختم ہو گیا تو کسی صاحب نے ہم لوگوں کی دعوت کی تھی عید کے دن، عید کی نماز ختم ہو گئی تو ہم صحن پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ حضرات ٹولوں پر بیٹھے تھے، اسٹول، کچھ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اب انتظار تھا سب آ جائیں گے تو ایک ساتھ نکلیں گے، کہاں جانا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، کسی صاحب نے دعوت کی تھی، چونکہ موبائل تو بند ہی تھا اس لیے دنیا کے حالات معلوم نہیں ہے کہ کہاں کیا ہوا۔ اب جتنی دیر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار تھا تو اس میں ایک صاحب سنانے لگے کہ بھئی اس آخری عشرے میں دنیا میں یہ حالات پیش آئے، کسی مسلمان ملک کا نام لیا کہ وہاں سیلاب کا طوفان آیا، پانی کا طوفان، اور اتنا نقصان ہوا، کہنے لگے وہ فلاں ملک میں جو ہوا کی طوفان چلی، ہوا کا طوفان آیا اور اس میں اتنا نقصان ہوا، اور کسی اور علاقے کے بارے میں کہا وہاں بھونچال ہوگا، زلزلہ بہت خطرناک، اتنے مکان دھس گئے، اتنے لوگ مر گئے، یہ سارے سنا رہے ہیں۔ تو سب کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتیں نازل ہونی چاہیے، امت کے غم دور ہونے چاہیے، تو یہ تو اور مزید پریشانیاں بڑھ گئی۔ تو اس میں ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں وجہ بتا دوں، تو ہم لوگوں نے کہا حضرت فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ جو رمضان میں ہی اور بالکل آخر عشرے میں یہ حالات پیش آئے، زلزلے اور طوفان اور ہوائیں اور یہ سیلاب، فرمایا کہ یہ جبریل کی بد دعا کا اثر ہے۔ کیا؟ یہ جبریل کی بد دعا کا، کیوں؟ کہا کہ امت نے رمضان کی قدر نہیں کی، ہوٹل کھلے تھے اور لوگ بالکل بے خوف تھے، نمازیں قضا ہو گئی، تراویحیں چھوڑ دی، تلاوت نہیں کی، یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں، فرمایا کہ اس بد دعا کا اثر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، جب دعا بد دعا ہو گئی، اس لیے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوتاہی نہ ہو۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی ملازمت کرتا ہے، دنیا کے کام کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے وہ یہ کہے کہ کون کون سا کام ضروری ہے، کیا جو ضروری ہیں ان کو مؤخر نہیں کر سکتے، جیسے دوائی چھڑکنی ہے، چھڑکنی پڑے گی باغوں میں دوائی، اور کوئی اہم کام ہے وہ کر لو، لیکن جو کام مؤخر ہو سکتے ہیں ان کو مؤخر کر لو۔ کچن میں کام کرنا ہے، تعمیر کا کام کرنا ہے، اور دوسری کوئی چیز ہے اس کو مؤخر کر لو، عید کے بعد دیکھیں گے، کیا؟ کیوں؟ تاکہ رمضان متاثر نہ ہو جائے رمضان۔ اور چونکہ رمضان میں ایک منادی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کیا؟ یا باغی الخیر، اے نیک کام کرنے والے آگے بڑھ، ہمت کر، یعنی خوب نیک اعمال کر، اور وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کرنے والے رک جا، یعنی رمضان آ گیا ہے آگے مت بڑھ، رمضان میں تم نافرمانیاں مت کرو، تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی۔ تو بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، بعض کتابوں سے میں بھی ہے کہ رمضان کا تو انتظار رہتا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، بالکل جیسے مہمان کا انتظار کہ کب آئے اور کب آئے، کیوں؟ رحمت کا مہینہ، برکت کا۔ لیکن لکھا ہے کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کو بھی رمضان کا انتظار رہتا ہے، کیا؟ سوال ان کو رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ روزہ رکھنا ہے اور نہ تراویح پڑھنی ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، وہ تو چلے گئے۔ کہتے ہیں اصل میں رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، جن لوگوں کو گزشتہ سال مغفرت ہوگی ان کا نمبر آ گیا، وہ تو بہرحال چلے گئے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی ایک مرتبہ مغفرت فرمائیں گے تو دوبارہ اس کو سزا نہیں دیں گے، اس کا اب عذاب ایک مرتبہ مغفرت ہو گئی، سوال پھر دوبارہ کیا ہوگا؟ یہ سارے ثواب لوگ کریں گے، ان کے نام کی قربانی کریں گے، درجات بلند ہوں گے، درجات۔ تو جن لوگوں کا گزشتہ سال نمبر نہیں آیا مغفرت کا اور وہ تکلیف میں ہے، کیا ہے، تو ان کو انتظار رہے گا نہیں رہے گا کہ یا اللہ رمضان کب آئے، رمضان کب آئے، ہمارا بھی نمبر لگ جائے۔ تو بہرحال یہ ایسا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے کہ ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو، اور اس کو فرمایا یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب نازل ہوئی کس میں؟ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ واللہ عالم کیا عجیب و غریب مہینہ ہے یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اکابر اولیاء کے نزدیک۔ تو اس لیے وہ امت کو بہت ترغیب دیتے تھے کہ خوب کرو، خوب کماؤ۔ عام حالات میں اگر کوئی شخص ظہر کی نماز چھوڑ دے یا عصر کی اور اس کے بدلے میں 1000 نفل پڑھ لے، کیا 1000 نفل، تب بھی گناہ گار ہوگا، کیا گناہ گار ہوگا کہ ایک حکم جہنم میں ڈلنا پڑے گا۔ تو انہیں فرض نماز چھوڑ دی، معلوم ہوا کہ ہزاروں نفلیں بھی ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھا دیا، فرمایا کہ میرے بندے تم ایک نفل پڑھو گے میں فرض کا ثواب دے دوں گا۔ کس کا؟ یہ تو ہمارے سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے کہ نفل کا ثواب جو فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کس نے؟ 70 فرضوں کے برابر ہے ایک فرض کا ثواب۔ ہاں، تو اس طرح سے اس میں سے کمانا چاہیے، اور صرف نمازوں کے بارے میں نہیں، ہر عمل کے بارے میں۔ ایک ختم قرآن کر لو گے 70 قرآن آپ نے ختم کر لیے۔ تو آپ پھر اصالہ صاحب کرتے رہو، والد صاحب کے لیے ایک، والدہ کے لیے ایک، ماموں کے لیے ایک، دادا کے لیے ایک، دادی کے لیے ایک، نانا اور نانا سب کے لیے ایک ایک، امت کے لیے ایک۔ تو اس طرح سے یہ فرمایا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، پہلی وحی بھی اسی میں نازل ہوئی، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا ہے۔ آسمانی دنیا کہتی ہے یہ جو ہمارے آسمان نظر آتا ہے، آسمان تو 7 ہیں، وہ 6 نظر نہیں آتے ہیں، ایک نظر آتا ہے۔ تو آسمانی دنیا پر قرآن پاک کا نزول ہوا، اور عام حالات میں تو پورے 11 مہینے اکیلے آپ تلاوت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اکبر کر لیا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاقاً کوئی صحابی پیچھے آ گیا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ اکیلے۔ لیکن رمضان میں آپ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے۔ دور کا مطلب کیا ہے؟ جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا تو آپ اس کو دور کرتے تھے، آپ امام بنتے تھے، جبریل امین علیہ السلام مقتدی، کیا پھر جبریل امین علیہ السلام امام بنتے تھے، آپ مقتدی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سناتے تھے، جبریل سنتا تھا۔ کیا نماز ہوگی وہ جبریل سے مقتدی ہے، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام سناتے تھے اور حضور سنتے تھے۔ اور جو آخری رمضان تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس میں آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ کتنا؟ کیونکہ آخری رمضان تھا نا، جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا 2 مرتبہ آپ نے 2 مرتبہ پورا قرآن پاک سنایا، اور جبریل علیہ السلام سن لیے، اور اس کے بعد جبریل نے سنایا، حضور سنتے تھے۔ تو یہ چونکہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کاموں کو مؤخر کر لیں، کیونکہ موقع غنیمت ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ پھر رمضان تو آئے گا ہی، پھر رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو فرمایا کہ ومن قام رمضان ہے، قیام کے اندر جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی آتی ہے اور تراویح کی آتی ہے۔ یہاں تو نہیں ہے کشمیر میں، لیکن میں نے دیکھا الحمدللہ مکہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں، وہاں آخری عشرے میں واقعی وہ لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور گورنمنٹ کی جانب سے چھٹی ہوتی ہے، کیا پورے ملک میں چھٹی، سکولوں کی چھٹی ہوتی ہے، دوسری چیزوں کی چھٹی ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے رات کو جاگیں اور دن کو آرام کر لیں، دن کو ان کو ڈیوٹی پر نہیں آنا ہے۔ تو حرم شریف میں، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں آخری عشرے میں 39 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں۔ کتنی؟ یہ طے بالکل 100%، 99.5 نہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق سے میں نے بھی کئی مرتبہ وہ نمازیں پڑھی ہیں۔ عام دنوں میں تو 29 رکعتیں، جیسے ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں 20 تراویح
اور اس کے بعد عشاء کی 9 سنت کے سمیت. لیکن آخری عشرے میں عشاء کی نماز ہو گئی 4 رکعتیں، اس کے بعد 2 رکعتیں سنت، اور اس کے بعد 20 رکعتیں تراویح. امام تو بدلتے رہتے ہیں، 10 رکعت کے بعد دوسرا امام آتا ہے، کیونکہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہوگی، یا وہاں اصول ہے کہ سب اماموں کو موقع بھی دینا ہے، ایک ہی امام نے. آج 2 امام نے سنائی کر، دوسرے 2 آئیں گے، پرسوں کو دوسرے آئیں گے. تو اس کے بعد چھٹی، جاؤ کہاں جانا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، تازہ وضو کر کے آ جاؤ. تو ہم لوگ جو اس میں کھجوریں کھاتے ہیں، کوئی چائے لاتا ہے تو کچھ چائے پی لیتے ہیں، کسی کو وضو کا تقاضا، وضو کرنے گئے، پھر اس کے بعد واپس آئے. پھر اس کے بعد واپس آنے کے بعد ہم تو حسب موسم کہ رات کتنی لمبی ہے چھوٹی ہے، اسی اعتبار سے رات 1 بج جائے گا، 1:15 بج جائے گا تو پھر اعلان ہوگا. اعلان نہیں ہوتا، یہ پہلے سے اعلان ہوتا ہے کہ اتنے بجے قیام اللیل، پھر جماعت کھڑی ہوگی. کیا جی. لیکن وہ نماز بہت عجیب ہے. ایک تو اس میں وہ تراویح کے مقابلے میں بہت آہستہ پڑھتے ہیں. کیا؟ چونکہ قرآن پاک پڑھنے کے رفتار کے اعتبار سے 3 درجے ہیں نا، ترتیل، تدویر اور حدر. ترتیل کہتے ہیں بہت آہستہ پڑھنا، جیسے جلسوں میں پڑھتے ہیں، قاری صاحب بہت دیر لگاتا ہے، والتین والزیتون کھینچ کھانچ کے پڑھتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ترتیل. دوسرا تدویر. کیا؟ عام نمازوں میں تدویر پڑھی جاتی ہے، جیسے عشاء کی نماز، مغرب کی. اور تراویح میں حدر. کیا؟ حدر کے معنی ہلکا تیز، جیسے کہ حروف نہ کٹیں. یہ تو تراویح میں تو وہ لوگ حدر پڑھتے ہیں، لیکن صلاۃ اللیل اور قیام اللیل میں وہ لوگ تدویر پڑھتے ہیں. کیا؟ جیسے ایسا لگتا ہے فجر کی نماز پڑھا رہا ہے. اس کے بعد جو رکوع کر لیتے ہیں نا، ایسا رکوع فرض نماز میں بھی نہیں کرتے. اتنا لمبا رکوع، آدمی سوچتا ہے کہ امام صاحب بھول گئے کیا، یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کرتے ہی نہیں. تو بہت لمبا رکوع، سجدہ بھی ایسا ہی. کیا؟ اس لیے لوگوں نے رومال رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ سجدے میں سانس بھی لینی پڑتی ہے نا، تو کب تک سانس ایک سانس سے کام چلے گا. تو لمبی نماز، اللہ لمبی نماز، 10 رکعتیں کتنی، اس میں 1 پارہ پڑھتے ہیں. تراویح والا پارہ الگ ہے اور قیام اللیل والا پارہ الگ ہے. اس کے بعد وطر، 3 رکعتیں وطر پڑھتے ہیں، 2 سلاموں کے ساتھ. کیا؟ کبھی 1 سلام کے ساتھ. تو آخر میں تو اس میں چونکہ وہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اب امام صاحب کو جیسے شرح صدر ہوگا، وہ 20 منٹ بھی لگا سکتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی لگا سکتا ہے، 15 منٹ بھی لگا سکتا ہے. بہرحال وطر کی نماز ختم ہو گئی، قیام اللیل ختم ہو گیا. گھڑی کو دیکھا کہ سحری کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت، چلو سحری کر لو. تو لوگ جاتے ہیں اور سحری کر لیتے ہیں، تو ساری رات اسی میں گزر جاتی ہے. تو آپ نے ومن قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا. اور آخری عشرے کے بارے میں تو وہ روایت بہت مشہور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شد مئزرہ، آپ اپنا تہبند باندھ لیتے تھے. کیا؟ جیسے کوئی آدمی کو کوئی کام کرنا ہو، وہ بیلٹ وغیرہ لگاتا ہے نا جی. تو وہ فرمایا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کیا؟ اپنے اہل عیال کو بیدار رکھتے تھے کہ یہ رمضان ہے اور آخری عشرہ ہے، آرام نہ کریں. کیوں؟ اصل میں تلاش تھی لیلۃ القدر کی. کس کی؟ لیلۃ القدر کی. تو بہرحال انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہ نیت کریں کہ رمضان کو خوب وصول کریں. تو آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، زبان کا بھی روزہ رکھیں، تذکرہ ہی نہیں کسی کا. اور کوشش کریں اعتکاف کی بھی. کیوں؟ زندگی پر بھروسہ نہیں. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، یہ فرضی مثال ہے. کیا؟ لیکن عملاً ایسا بھی ہوا، فرضی مثال ہے. وہ نماز بھی خوب پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، قربانی بھی کرتے تھے، چلا گیا دنیا سے. ہاں بالکل سارے اعمال کیے. اب جو کھانا تھا اس کا، اعتکاف کا، اس میں تو کراس لگا ہوا ہے. کیا؟ کتنا افسوس ہوگا، افسوس کی بات. تو اس سے فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے، کیا تم زیادہ مشغول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے تو 10 سال مکمل اعتکاف فرمایا، بلکہ 1 سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 1 سال میں آپ نے مکمل مہینے کا اعتکاف فرمایا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ 29 شعبان کو مسافہ کرتے تھے لوگوں سے. کہتے ہیں کہ بھائی زندگی رہی عید کے بعد ملاقات کریں. کہا کہ بھائی رمضان تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، رمضان میں. حالانکہ وہ تو اور سال بھر تو دینی کام کم کرتے تھے، پڑھانا اور مریدوں کی اصلاح کرنا اور خطوط کے جواب لکھنا. اب خطوط تو آتے رہتے تھے. حضرت نے فرمایا ٹھیلے میں بھر کے رکھو. کیا؟
اور عید کے بعد دیکھیں گے کس کا خط ہے اس کا جواب لکھیں گے۔ بالکل ایسا ہے کہ اب تو میں ہوں اور شغل یاد دو، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی۔ جھگڑوں سے مراد ہے دنیا کے دھندے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے تھے جاؤ رمضان ختم ہو جائے گا تب ملاقات کر لینا۔ ایسے اکابر کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے بھی واقعہ لکھا ہے، کوئی بچپن کا دوست سے ملنے آیا، حضرت تلاوت کرتے، صرف سلام کلام ہوا، السلام علیکم وعلیکم السلام، بس اس کے بعد شیخ تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ عصر کی نماز ہو گئی کیا، تو وہ آیا، اب شاید شیخ میرے پاس بیٹھیں گے، وہ ایک آدھ گھنٹہ پرانی باتیں سنائیں گے، کیا کیا کریں گے۔ دیکھا کہ شیخ پھر قرآن پاک مشغول ہو گئے، کیونکہ شیخ جب تک طاقت تھی خود قرآن پاک سناتے تھے تراویح میں، اور ایک سپارے کو 20 مرتبہ پڑھتے تھے۔ کیا ایک سپارے کو 20 مرتبہ پڑھتے تھے تب سناتے تھے۔ ہاں تو وہ بیٹھا رہا، شیخ تو مشغول ہے اپنے۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ مغرب کا وقت بھی قریب آ گیا، شیخ میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی زبان میں کہا کریں او زکریا کیا رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے اپنی، لیکن بخار بن کر نہ آوے۔ مطلب تو یہ کہ یہ کیا چیز ہے، ہر وقت تلاوت، ہر وقت تلاوت، ہر وقت ذکر، ہر وقت درود شریف، ہم تو ملتے ہی نہیں کسی سے۔ تو شیخ نے وہ سن لیا، کچھ نہیں کہا، تو مصافحہ ہو گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہم لمبی چوڑی باتیں کیا کر رہے ہیں۔ تو خواتین کو بھی تراویح پڑھنی ہے، یہ اپنے گھر کی خواتین کو بتا دینا، مکمل تراویح پڑھنی ہے، الگ الگ پڑھ لیں۔ ہاں اگر کسی گھر میں انتظام ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، تو وہ تراویح پڑھا لیں ان کو۔ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے جائے گا وہ، تاکہ مسجد کی جماعت بھی نہ چھوٹے، اور جا کے ان خواتین کو پھر وہ تراویح پڑھا لے۔ وہاں یو پی میں اور دوسری جگہوں میں بہت اس کا اہتمام ہے، یہاں تو اس کا اہتمام ہی نہیں۔ یہاں تو مسجدوں میں جو تراویح نہیں ہوتی ہے قرآن پاک کی، کیونکہ بس قرآن پاک کی تراویح نہیں سنیں گے، استغفراللہ، کتنی محرومی ہے۔ ایک مسجد میں زور زبردستی کر کے شروع کرا دی تراویح، پہلا پارہ پڑھ لیا حافظ صاحب نے، تو چونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی تراویح نہیں سنی تھی قرآن پاک کی تراویح، علم ترا تراویح ختم ہو گئی تو ایک نے دوسرے سے کہا، اس کا نام تھا علی محمد، ہاں علی کہا کہو کیوں پہلے کیا حرام ہو کی لگا علم ترس لگا۔ کہتے ہیں کہ کچھ پلے نہیں پڑا، علم ترا پر قربان ہو جاؤں، علم ترا پر۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے۔ تو خواتین بھی قرآن شریف سنتی تھی۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں خواتین تھیں، بیٹیاں، بہو، یہ سب چیزیں وہ ساری، تو تراویح وہ گھر میں ان کی ہوتی تھی۔ تو حافظ صاحب بیمار ہو گئے، تو ایک دن اس نے پارہ نہیں آیا سنانے کے لیے، یعنی جتنے پارے سناتا تھا چلو دوسرے کو بھیج دیا، اس نے تراویح پڑھا لی، آ گیا۔ اب سحری کے وقت حضرت شاہ عبد القادر صاحب علیہ الرحمہ گھر تشریف لے گئے سحری کھانے کے لیے۔ خواتین نے شکایت کی، کیا شکایت؟ خواتین نے شکایت کی کہ حضرت آج آپ نے کس حافظ کو یہاں بھیجا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا اس نے تو ہماری تراویح خراب کر دی۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ تراویح خراب کیسے کر دی؟ کہا 4 پارے سنا کے بھاگ گیا، صرف 4 پارے پڑھ سنا کے بھاگ گیا، یعنی اس کو کیا جلدی تھی؟ تو 4 پارے اس نے سنائے تھے، خواتین نے کہا کہ اس کو جلدی تھی، تو وہ کتنا 7 پارے سنتی تھی۔ کیا ان کا مزاج تھا، 7 پارے سنتی تھی، اصل میں وہ ماحول ہے نا وہ۔ تو حضرت شیخ نے خود لکھا ہے فضائل اعمال میں، دیکھ لینا کہ مجھے جی بہت خوش ہو جاتا ہے، بطور تواضع کے فرمایا اگرچہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن گھر کی عورتوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی 15 پارہ پڑھ لیتی، کوئی 20 پارہ پڑھ لیتی ہے 24 گھنٹے میں، اور دن گھر کے کام بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور تراویح کا اہتمام کریں گے۔ ایک بات اور ہے، بعض حضرات کو عادت ہوتی ہے تہجد پڑھنے کی پورے سال، وہ تہجد کے بعد وتر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رمضان میں وہ حکم نہیں۔ کیا رمضان میں ان کو وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر الگ سے وہ 1000 وتر بھی پڑھیں گے، کتنے، تب بھی اس عمل کا نفع نہیں پہنچ سکتا اتنا ثواب۔ کیوں؟ یہ مسنون ہے۔ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اس لیے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کی تو عادت ہے سال بھر کی، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو تہجد نہیں پڑھتے ہیں لیکن وتر گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی امام صاحب تو بھی لمبی دعا کرے گا،
اور اس میں 3 منٹ لگیں گے کیا، چلو جلدی 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 جاؤ گھر میں، اللہ اکبر۔ یا بعض لوگ تو ابھی وہ امام صاحب نے تراویح ختم کر لی، یہاں تو مزاج نہیں، یہاں تو دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں نا، تو جلدی سے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے 3 وتر پڑھ کے بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وتر کی نماز کو رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی یہ مسنون ہے، اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے بھی ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اب 2-3 چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ سحری اور افطاری میں وہ احتیاط، افطاری میں تو احتیاط ہوتی ہے کہ کون پہلے افطار کرتا ہے، کوئی نہیں، سب انتظار میں رہتے ہیں کہ غروب آفتاب کب ہو جائے۔ لیکن بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت جب تک جلدی کرے گی افطار میں خیر پر رہے گی۔ جلدی کا مطلب کیا ہے؟ کیا جلدی کا مطلب تو یہی ہے نا، یہ سورج کی ٹکیا ہے، فرض کر لیں یہ سورج کی ٹکیا ہے نا، یہ یہاں سے یہاں تک ہے نا، سورج ڈوبے گا نا، یہ افق ہے، تو اگر آدھا ہی سورج ڈوبا ہو تو اس کو رات تھوڑی کہیں گے، جب تک مکمل ڈوب جائے گا تو پھر کون تاخیر کرتا ہے؟ بلکہ ہم لوگوں کے سامنے تو افطاری رکھی رہتی ہے، کہیں فرینی ہے، کہیں حلوہ ہے، کہیں کھجوریں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، ہم تو دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ایک نظر مارتے ہیں کس کی طرف؟ فرینی کی طرف، کہ ابھی فرینی کھا لیں گے۔ کوئی تو پانی کے گلاس کی طرف بار بار گور کے دیکھتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، گھڑی کی طرف بھی دیکھتا ہے، تو کون تاخیر کرتا ہے؟ لیکن جو لوگ 5 منٹ پہلے افطار کرتے ہیں نا، یہ قبل از وقت ہے۔ کیا اس کو تعجیل نہیں کہیں گے، اس کو جلدی نہیں کہیں گے، قبل از وقت اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، میرے بندو جب تو نے روزہ رکھا تو اپنے روزے کو مکمل کر لو جب تک رات آئے، جب تک ابھی تو سورج ڈوبا مکمل نہیں ڈوبا نا، کنارہ تو باقی ہے نا، تو اگر آپ نے افطار کر لی تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ نص صریح ہے، یہ نص قطعی قرآن پاک الی اللیل، کیا جب تک رات نہ آئے۔ کیا ظاہر سی بات ہے، رات کہاں آئی؟ بھی تو کنارہ باقی ہے، 5 منٹ ہے نا، اس لیے ایسی جلدی آپ نہ کریں۔ ہاں سحری میں کوتاہی ہوتی ہے۔ کیا کوتاہی ہوتی ہے؟ سحری میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ صبح ساجد کا وقت ختم ہو گیا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم پھر بھی کھاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ تمباکو پیتے رہتے ہیں، حقہ، یہ تو روزہ ہی خراب نہیں، روزہ ہوا ہی نہیں۔ کیا تو کیوں؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ تب تک جب تک سفید دھاگا اور کالا دھاگا آپس میں ممتاز نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق تک اجازت ہے، اس کے بعد نہیں۔ پہلے زمانے میں تو چلتا تھا، پہلے زمانے میں ہمارے یہاں یہ مشہور تھا کہ کوکڑیل مڈس اچن، کیا مرغے جب ڈھربے میں اندر داخل ہو جائیں گے افطاری کا وقت ہو گیا، بس یہ علامت رکھتی تھی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا بادل ہوتے تھے، کیا بارش ہوتی تھی تو سورج ڈوبنے سے پہلے اندھیرا چھا جاتا تھا، تو مرغوں کو کیا کام ہے، ان کو تو جانا ہی اندر، تو مرغے ڈھربے میں پہنچ گئے، لوگوں نے افطاری بھی کر لی اور مغرب کی نماز بھی پڑھ لی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا وہ سورج تو اب نکلا، کیا یعنی سورج بھی ڈوبا نہیں، بادل ہٹ گئے، اوفو، چلو ٹھیک ہے وہاں، لیکن کیا آج یہ چلے گا؟ اب کتنے اندھیرا ہو، ہاں تو معلوم ہے کمپیوٹر سسٹم ہے، اتنے بجے غروب آفتاب ہے، اتنے بجے طلوع آفتاب، اتنے ختم سحری، اسے ختم سحری میں آپ بے احتیاطی نہ کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شہر میں سحری کھائی، وہ دوسرے شہر میں جا رہا ہے کسی کام کے لیے، ایسا ہوا اور ہوتا بھی ہے۔ اب سوال ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو یہاں غروب آفتاب الگ ہے، وہاں غروب آفتاب الگ ہے، تو کیا حکم ہے؟ انتظار کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا۔ مثلا دہلی میں 6:57 پر غروب آفتاب ہے، آخری رمضان میں، کیا یعنی 7 سے پہلے۔ کوئی دلی والا کوئی کشمیر آ جائے گا، وہ کہے گا جناب چونکہ میں دلی کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں 7 بجے افطار ہے، میں افطار کروں گا۔ سے اللہ کے بندے ابھی تو سورج ڈوبا ہی نہیں، کیونکہ یہاں آخری جو میں نے اس کو دیکھا کیلنڈر پر 7:18 پر غروب آفتاب ہے، جو آخری رمضان ہے، کیا ہے 7:00، تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا نہیں پڑے؟ کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ رمضان میں جاتے ہیں عمرے کے لیے، کس کے لیے؟ لمبا سفر ہے نا۔ اولاً تو یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اجازت ہے، کیا اجازت ہے نا،
بس سفر میں جانا ہے نہ رکھے روزہ، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی. لیکن جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کو تو انتظار کرنا پڑے گا جب تک سورج ڈوبے نہیں، اور سورج ڈوبے گا ہمارے یہاں سے 2.5 گھنٹے کے بعد. کیا جہاز میں کیا ہوتا ہے، جہاز والوں کو کھانا دینا ہوتا ہے. اس پر مجھے بحثیں بھی ہوئی کئی مرتبہ جہاز میں. لوگوں کو میں نے سمجھایا اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، تم تو روزے سے ہو. میرے بغل میں ایک بیٹھا ہوا تھا وہ کھا رہا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے سورج دیکھو ابھی 2.5 گھنٹے ہیں. کتنے؟ کہنے لگا ہم تو انڈیا کے ہیں. ٹھیک ہے انڈیا کے ہیں لیکن اس وقت آپ انڈیا میں نہیں ہیں نا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مغرب کی نماز پڑھ لو. کیا جب آپ انڈیا کے ہیں مغرب کی نماز پڑھ لو، جب افطاری تو مغرب کی نماز پڑھ لی. تو اس کا کوئی جواب اس نے نہیں دیا. تو میں یہ بات عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس سال بھی رمضان میں پتہ نہیں کتنے حضرات عمرے کے لیے جائیں گے. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے اگر ان کا تحمل نہیں ہے تو روزہ نہ رکھیں. روزہ اجازت ہے، سفر لمبا ہے. لیکن جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے ٹائم کے اعتبار سے افطار کر لیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عرب کے حدود میں جہاز داخل ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہمارا ایک قافلہ گیا افریقہ کا، تو ساتھیوں نے بتایا کہ بمبئی سے نکلے وہ. بمبئی کے ٹائم اور افریقہ ٹائم 3 گھنٹے کا فرق ہے. کیا یعنی وہاں 3 گھنٹے بعد میں ہوگا. تو رات کے 10 بج گئے. کیا ابھی افطاری نہیں. ظاہر سی بات ثم اتموا الصیام الی اللیل. آدمی جہاں جائے گا وہاں. اچھا ایک آدمی کشمیر میں رہتا ہے، کس میں؟ وہ چلا گیا دلی. تو یہاں 7:18 پر غروب آفتاب ہے، اس کا اپنا میقات جیب میں ہے، وہ افطاری نہیں کر رہا ہے. دلی والوں نے کہا اللہ کے بندے آفتاب غروب ہو گیا. وہ کہ نہیں چونکہ میں کشمیر کا ہوں. کشمیر کی ہو، جب کشمیر میں ہوگے تو 7:18 انتظار کرنا. یہ تو دلی ہے، یہاں 6:57 پر غروب آفتاب ہے. وہ کہیں نہیں صاحب جب تک کشمیر کا وقت نہیں آئے گا تب تک نہیں. اسے کہا رہنے دو، نہ تو افطاری کی نہ تو مغرب کی نماز پڑھ لی. وہ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے آئے گا، 21 منٹ کا فرق ہے نا. تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایسی غلطی نہ کریں. آپ حضرات میں بھی جن کو عمرے میں جانا ہو تو 2 چیزیں ہیں، یا تو روزہ نہ رکھیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں. اگر روزہ رکھیں کیا جب تک سورج ڈوبے گا نہیں تب تک آپ کو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال ہاں سحری کا بھی یہی مسئلہ ہے. جو آدمی جہاں ہو تو اسی کے اعتبار سے سحری کر لے گا. تو ایک تو اب کیا کیا ہم نے، ایک تو انشاءاللہ ہم رمضان میں تو ایک تو روزوں کا خاص اہتمام کریں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. وہ عوام والا روزہ نہیں کہ دن میں 2 پکچر دیکھتا تھا، وہ والا نہیں، بلکہ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، دل و دماغ کا روزہ. اور اصل میں اس کو وصول کرنا ہے. کس کو وصول کرنا ہے؟ کیوں؟ یہ میرا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے یہ. اور وہ روایت ہے کہ برباد تباہ ہو جائے کہ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی. تو تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے، تسبیحات کا اہتمام کریں گے اور زیادہ کام نہیں کریں گے. جو کام مؤخر ہو سکتے ہیں ان کو مؤخر کریں گے، جو زیادہ مجبوری وہ کر لیں گے. پھر آخر میں اعتکاف کا بھی اس کی کوشش کریں گے تاکہ شب قدر بھی حاصل ہو جائے. تو آئندہ سال تو آئے گا رمضان، لیکن یہ معلوم نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال یہ جتنی باتیں میرے ذہن میں آئی، ممکن ہے اور باتیں بھی ہیں بہت، وہ بعد میں بھی یاد آ سکتی ہیں. لیکن فی الحال اتنا یہ ہے کہ 3 کام کریں گے ہم. ایک تو روزے کا اہتمام کریں گے، خوب تلاوت کر لیں گے اور تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.